بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 94 نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ ایک استاد ہیں، آپ ایک ریسرچر ہیں۔ محمد اکرام اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر پاکستان اسٹڈیز دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور۔ آج ہم ریسرچ کلچر کے حوالے سے بات کریں گے، اکیڈمک کے حوالے سے بات کریں گے اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر، اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ آئی ووڈ لائک ٹو انٹروڈیوس مائی سیلف ریگارڈنگ مائی ایجوکیشن کے بیسیکلی آئی بلانگ ٹو ڈسٹرکٹ چنیوٹ، ٹھیک ہے۔ نارملی ہمارے ڈسٹرکٹ چنیوٹ جو ہے اس کے ساتھ یہ چیزیں ایفیلیٹڈ ہوتی ہیں کہ وہ ایک بیک ورڈ ایریا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اتنا ایجوکیشنل سسٹم پہ کوئی ساؤنڈ نہیں ہے۔ تو بہرحال میری ایجوکیشن کا جو سٹارٹ ہے وہ پرائمری اسکول گورنمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں ان سے ہوا تھا۔ پرائمری اسکول بھی گورنمنٹ کا تھا، اس طرح ہائی اسکول جو تھا وہ بھی گورنمنٹ کا تھا، لیکن میں نے فرسٹ ڈویژن میں اور اچھے مارکس تھے وہ سائنس کے ساتھ وہ میرے میٹریکولیشن کمپلیٹ ہوا، اور یہ میٹریکولیشن انڈر تھا اپنا فیصل آباد بورڈ میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انٹرمیڈیٹ میں نے وہ بھی ایک گورنمنٹ کا کالج ہے وہاں سے میں نے کیا، اور فرسٹ ڈویژن میں اچھا سکور تھا۔ دین آئی جوائنڈ مائی گریجویشن پروگرام ایٹ گورنمنٹ اسلامیہ ڈگری کالج چنیوٹ میں، اور یہ انڈر تھا پنجاب یونیورسٹی کے۔ تو یہاں بھی فرسٹ ڈویژن میں الحمدللہ میں نے کمپلیٹ کی اپنی گریجویشن۔ دین آئی جوائنڈ قائد اعظم یونیورسٹی، وہاں پہ پاکستان اسٹڈی ڈپارٹمنٹ میں میں نے ایڈمیشن لیا۔ تو یہ میری اپنی ایک چوائس تھی پاکستان اسٹڈی میں نا، کہ کیونکہ میری انٹینشن یہ تھی کہ میں کمپٹیشن میں جاؤں۔ تو ایک قائد اعظم یونیورسٹی کے بارے میں جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ ایک آنر ہے اور وہاں پہ ایک اچھا انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کمپٹیشن کی طرف جائیں۔ تو اس کے بعد 2010 میں میں نے ایم فل پولیٹیکل سائنس میں ایڈمیشن لیا DZ ملتان سے، اور 2016 میں آئی کمپلیٹڈ مائی ڈاکٹریٹ ان پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ۔ تو 2019 میں آئی جوائنڈ اسلامیہ یونیورسٹی ایز اسسٹنٹ پروفیسر، اور یہ یہاں پہ سرو کر رہا ہوں۔ آپ کا PhD کا تھیسس کس حوالے سے تھا؟ ہاں، میرا PhD کا جو ٹاپک تھا وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، وہ ہے سیپریشن آف پاور اینڈ اٹس امپیکٹ آن پیپل امپاورمنٹ ان پاکستان، اور یہ سیشن تھا میرا ریسرچ کا جو 2007 سے 2013 تھا۔ تو اس میں بیسیکلی سیپریشن آف پاور ایز یو نو کہ اس میں 3 انسٹیٹیوشن کا ہم اس کی پرفارمنس دیکھتے ہیں، کیونکہ 3 انسٹیٹیوشن بیسیکلی جوڈیشری، ایگزیکٹو اور لیجسلیچر ہوتا ہے نا۔ جی۔ تو 2007 میں چونکہ ایک کچھ کنسٹرینٹ ریلیشن شپ تھے بٹوین ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری، تو اس کی وجہ سے جوڈیشری نے فرسٹ ٹائم نا اپنے آپ کو امپاور کیا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں جوڈیشری نے فرسٹ ٹائم اپنے آپ کو ایک پاورفل یا انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن کے طور پہ اپنے آپ کو ایزرٹ کیا۔ تو اس وجہ سے کچھ اچھی ڈیولپمنٹس ہوئیں پیپل امپاورمنٹ کے حوالے سے۔ تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ لوگ امپاور ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، یعنی ان کو لبرٹی ملی ہے یا نہیں ملی۔ تو اوور آل میری فائنڈنگ یہ تھی، مکس ہی تھی، کچھ مطلب لوگوں کو امپاورمنٹ ملی بھی تھی کہ ڈیموکریٹک پیریڈ کمپلیٹ ہوا، اس کے بعد الیکشن ہوئے، یہ ساری چیزیں۔ تو لیکن اوور آل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو نہ کوئی جسٹس ملتی ہے، نہ اس طرح کی کوئی وہ ایجوکیشن یا ہیلتھ فیسلٹی، تو مکس رہا۔ اوور آل میری فائنڈنگ تھی کہ لوگ امپاور نہیں ہوئے۔ ٹھیک، آپ کے کتنا ریسرچ آرٹیکل پبلش ہو چکے ہیں؟ میرے 6 اس وقت الحمدللہ پبلش ہو چکے ہیں ریسرچ آرٹیکل، اور باقی اسی طرح 6-7 جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں، کچھ کی ایکسیپٹنس ہے اور کچھ جو ہیں انڈر پروسیس ہے۔ ٹھیک۔ تو سر، پاکستان کے ریسرچ کلچر کو کس طرح پروموٹ کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر یونیورسٹی سطح پہ؟ یس، یہ کیونکہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹریز ہیں تو یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ ہے ریسرچ کا، تو یہاں پہ ابھی تک اس طرح کا انوائرمنٹ تو نہیں ہے ریسرچ کا، لیکن بہرحال اس کے اگر کیسے ہم اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو سلیکشن ہے ہماری، جو ڈاکٹر یا پروفیسر صاحبان جو فیکلٹی کی سلیکشن ہوتی ہے، پہلے تو وہ ایک ویل کوالیفائڈ، ان کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے، اور سیکنڈ یہ ہے کہ فنڈز کی کمی ہے زیادہ تر ہمارے ہاں،
کہ فنڈ اسٹوڈنٹ کو نہیں ملتے. ہم موسٹلی پتہ ہے کہ جو ہمارے ہاں پی ایچ ڈی ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں موسٹلی وہ سیلف فائنانس پہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو اسکالرشپ کی سہولیات نہیں ہوتی. اب جب اسکالرشپ کی سہولیات یا فائنانس کی سہولیات نہیں ہوتی تو اسٹوڈنٹ بھی اتنی انٹرسٹ سے وہ نہیں رہتے. پھر یہ ہوتا ہے کہ ریسرچ کلچر کو کہ ہم نے آگے اس کو مارکیٹ اورینٹڈ تو ہم بناتے نہیں ہیں. ہمارا جو ہے نا اس کو مارکیٹ اورینٹڈ اگر ہم بنائیں اپنے ریسرچ کلچر کو تو لوگ اس کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہوتے ہیں. تو دو چیزیں, ایک تو فائنانس کی اور پھر اس میں مارکیٹ بیسڈ ہماری ریسرچ ہونی چاہیے. اس پہ اگر ہم فوکس کریں تو لوگ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک سر, مطالعہ پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس ایم اے پاس ہو جاتے ہیں تو ان کا کیا اسکوپ ہے, کون سی فیلڈ کو جوائن کر سکتے ہیں؟ جی, پاکستان اسٹڈی کے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت زیادہ اسکوپ ہے. جنرلی جو پرسیپشن ہے بلکہ مس پرسیپشن ہے کہ پاکستان اسٹڈی جو ہے ایک بڑا کمزور سا سبجیکٹ ہے, اس کا اسکوپ نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے, میں نے یہ دیکھا کہ ایسا کوئی نہیں. اس میں سب سے پہلے تو کمپٹیشن پاکستان اسٹڈی اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ایک فیلڈ ہے, اچھا فیلڈ ہے. جتنے بھی کی پوسٹ ہیں پی ایم ایس کر سکتے ہیں, سی ایس ایس کر سکتے ہیں, پھر پالیسی میکر بن سکتے ہیں, اور اس کے بعد ٹیچنگ تو ہے ہی ہے. آپ دیکھیں گے یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے اور اس کو رائٹ فرام اسکول یونیورسٹی لیول تک اس کو پڑھایا جاتا ہے, تو بہت اسکوپ ہے اس کا. اچھا سر, مطالعہ پاکستان میں سی ایس ایس اور پی ایم ایس کرنے کے لیے کس طرح کی تیاری کرنی چاہیے؟ ایز اے ایکسپرٹس کیا کہیں گے آپ؟ اس میں جتنے بھی کورسز ہم آفر کرتے ہیں نا اسٹوڈنٹ کو, جی, وہ تقریباً وہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. لیٹس سے کہ سول بیوروکریسی کے کورس جہاں پہ پڑھایا جاتا ہے, ملٹری بیوروکریسی کا پڑھایا جاتا ہے, رول آف میڈیا پڑھایا جاتا ہے, یہاں پہ سوسائٹی اینڈ کلچر کا کورس پڑھایا جاتا ہے, فارن پالیسی کا پڑھایا جاتا ہے. تو یہ سارے کورسز جو ہیں ہمارے ہاں جو آفر ہوتے ہیں یہ سارے سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ کے لیے. تو اسٹوڈنٹ کے لیے میں تو یہ کہوں گا پاکستان اسٹڈی وہ جوائن کریں. اس میں جتنے کورسز ہم پڑھا رہے ہیں آلریڈی وہ اسی لیول کے ہیں اور اسی اسٹینڈرڈ کے ہیں. ٹھیک ہے سر, پاکستان میں سیاسی شعور کو بڑھانے کے لیے بی ایس لیول تک جو پاکستان اسٹڈیز پڑھی جا رہی ہے, اس کا سلیبس سیاسی شعور پیدا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, بالکل نہیں کر رہا. ہمارا سلیبس اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا سلیبس جو ہے بی ایس لیول کے اسٹوڈنٹ کو اتنا کانشیس اتنا شعور پیدا نہیں ہوتا. تو گراؤنڈ ریئلٹیز ہمیں کچھ اسٹوڈنٹ کو بتانے کی ضرورت ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک صحیح طور پہ پاکستان میں وہ پولیٹیکل کلچر ڈیولپ نہیں ہو رہا. جب یہ ڈیولپ ہوگا تو اس وقت ایسا وہ شعور بھی پیدا ہوگا اور وہ سلیبس بھی ہم ریوائز کر کے سلیبس بھی وہ بھی اسٹینڈرڈ کے مطابق ہوگا. تو ابھی تک اسٹوڈنٹ میں اتنا وہ سیاسی کلچر نہیں ہے میرے خیال میں. جمہوری نظام کی کیا خصوصیات ہیں؟ پاکستان میں ریئل جمہوریت ہے؟ جمہوری نظام جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ ہوتی ہے پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی, کہ ایکویلٹی ہوتی ہے, میکسیمم پارٹیسپیشن ہوتی ہے, جتنے بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی ہوتے ہیں وہ سارے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. کسی کو ایکسکلوڈ نہیں کیا جاتا, سب کو انکلوڈ کیا جاتا ہے, یعنی انکلوسیو تھیوری ہوتی ہے نا. اس میں آل سیگمنٹ آف سوسائٹی اس میں چاہے وہ کسی بھی رنگ نسل مذہب کا ہے تو وہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں. تو ان کی شمولیت ہوتی ہے اور انہی کی شمولیت جو ہے وہ اسی پہ ہی پھر ڈیسیژن کیے جاتے ہیں, یعنی کنسنسس ہوتا ہے. اب انفارچونیٹلی پاکستان میں جو ڈیموکریسی اس لیول کی نہیں ہے, سب کو ایک تو شامل نہیں کیا جاتا. آل دو کہ الیکشن پروسیس ہمارا اچھا ہے, اس میں سب کو ووٹنگ کا حق حاصل ہوتا ہے, لیکن میجورٹی آف دی پیپل ووٹ کاسٹ نہیں کرتے. اور پھر جو آگے ڈیسیژن ہوتے ہیں وہ کنسنسس سے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ہمارا پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ایشو ہے. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں آل دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں لیکن وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے. وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ زیادہ ہوتی ہے, ون مین شو ہوتا ہے. تو اس طرح جو بھی پرائم منسٹر ہے یا ایگزیکٹو ہے یا جو بھی دوسرے انسٹیٹیوشن ہیں تو ان میں ڈیموکریٹک کلچر ابھی تک ڈیولپ نہیں ہو رہا, لیکن ایسا ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, پاکستان میں اگر بات کروں تو پاکستان میں فارن پالیسی کے حوالے سے کیا فارن پالیسی کے بنیادی اصول کیا ہیں اور پاکستان کا سب سے اچھا دوست ملک کون سا ہے؟ یس, فارن پالیسی تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیس ہوتی ہے کسی بھی کنٹری کی. یہ ماڈرن ہمارا جو اسٹیٹ سسٹم ہے اس میں ہر اسٹیٹ کی اپنی فارن پالیسی ہوتی ہے. پاکستان کی فارن پالیسی ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ ہم نے فرینڈ شپ ریلیشن شپ رکھنے ہیں باقی کنٹریز کے ساتھ, اور اس سے بڑھ کے اپنی انٹرسٹ جو ہے ہماری جو بیس ہے فارن پالیسی کی کہ اپنی
انٹرسٹ جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور فارن پالیسی بیس اسی پہ کرتی ہے کہ اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرنا ہے۔ تو ہماری انٹرسٹ میں سب سے پہلے اپنی اکنامکس ہے، اپنی سروائیول ہے، اپنی سیکیورٹی ہے، اور اپنی ریلیجیس جو ہماری ٹریڈیشنز ہیں ان کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، یہ ہماری بیسک انٹرسٹ ہے۔ تو اکانومی کو ہم بڑھا سکتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ کون ہمارا ریئل فرینڈ کون ہے، جی تو ایک تو فارن پالیسی میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ریئل فرینڈ نہیں ہوتا، انٹرسٹ ہی آپ کی ریئل فرینڈ ہوتے ہیں۔ جی جہاں آپ کو اپنی انٹرسٹ سیکیور نظر آتے ہیں وہی آپ کا ریئل فرینڈ ہے۔ آج کل تو چائنا ہے ہمارا، یعنی اس کے ساتھ ہماری انٹرسٹ جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں۔ باقی مسلم کنٹریز کے ساتھ ہماری انٹرسٹ ہے، اور سپر پاور کے ساتھ بھی ہماری انٹرسٹ ہے، ان کے ساتھ بھی فرینڈ شپ ہے۔ بہرحال دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہماری انٹرسٹ جو ہے مفادات کس کے ساتھ زیادہ سیکیور ہیں، وہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہی ہمارے لیے ٹرو ٹھیک فرینڈ ہے سر، نیوز پیپر کا مطالعہ CSS کے طلبات کے لیے کتنا مفید ہے؟ یہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس میں وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھتے ہیں۔ CSS میں کیونکہ ایک کرنٹ افیئر کا ایک پورا پیپر ہوتا ہے، جنرل نالج ہوتا ہے کرنٹ افیئر کا، تو چیزوں کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے اسپیشلی ڈان نیوز پیپر بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ اسٹوڈنٹ کو لازمی اس کے ساتھ جو ہے کنیکٹڈ ہونا چاہیے، اپڈیٹ رکھنا چاہیے اپنا۔ ٹھیک سر، ڈپارٹمنٹ مطالعہ پاکستان ان فیوچر کانفرنس کروانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ جی بالکل، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کی سکسیس یا فیلئر جو ہوتی ہے وہ ایکٹیویٹیز پہ ہوتی ہے، تو ہمارا پاکستان اسٹڈی ڈپارٹمنٹ بھی الحمدللہ اس وقت جو ہے نا کانفرنس کروانے جا رہا ہے، اور اس کا ٹاپک بہت زبردست ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کا ٹاپک؟ جی بتائیے سر۔ ہاں، ٹاپک اس کا ہے سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹی۔ بیسیکلی اس کا جو تھیم ہے سوشل سروسز اینڈ ہیومینٹی، اس کا پرپز یہ ہے کہ سوشل سروسز جو ہیں وہ کس طرح سرو کر رہی ہیں، سوشل سائنسز جو ہے کس طرح سرو کر رہی ہیں ہیومینٹی میں، انسانیت کے لیے۔ یہ جتنے بھی ہم لاز بناتے ہیں، جتنی بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہے، جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں، جتنے بھی ہم کورسز پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، وہ بیسیکلی تو ہیومینٹی کے لیے ہی ہیں۔ تو سوشل سائنسز میں یہ ہمارے جو پاکستان اسٹڈی ہے، ہسٹری ہے، سوشیالوجی ہے، اکنامکس ہے، یہ سبجیکٹ جو ہیں یہ کیا رول ادا کرتے ہیں ہیومینٹی کو سرو کرنے کے لیے۔ تو یہ بہت اچھا ٹاپک بھی ہے، تھیم بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس پہ کافی کچھ کلیکٹ بھی کریں گے اور ایکسپرٹ کی اوپینین بھی لیں گے اس میں۔ ٹھیک، یہ کانفرنس نیشنل لیول پہ ہوگی یا انٹرنیشنل لیول پہ ہوگی؟ یہ انٹرنیشنل لیول پہ، حال ہو کہ کووڈ کی وجہ سے اس طرح تو ہماری گیٹ ٹوگیدر نہیں ہو سکتی، یا اللہ کرے اس وقت تک حالات ٹھیک ہو جائیں تو آن لائن بھی ہم لے سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل جو اسپیکر ہوں گے وہ آن لائن بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اور یہ ابھی تک ہماری انٹرنیشنل ہی ہے۔ انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب، وائس چانسلر دی اسلامیہ یونیورسٹی آف باہلپور کی لیڈرشپ میں یونیورسٹی کس حد تک ترقی کر رہی ہے؟ جی جیسا کہ ان کے بارے میں مشہور ہے، زبان رد عام ہے، سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ویژنری وائس چانسلر صاحب ہیں۔ ہم نے تو جب سے دیکھا ہے انہوں نے اس یونیورسٹی کی بہتری کے لیے اور امپرومنٹ کے لیے ہی کوششیں کی ہیں، چاہے وہ اکیڈمک ہو، اسٹوڈنٹ کے لیے ہو۔ اسٹوڈنٹ کی آپ دیکھیں اس کی امپرومنٹ سے آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ مور دین 40,000 اسٹوڈنٹ کی انرولمنٹ ہوئی ہے، فیکلٹی کی سلیکشن ہو رہی ہے۔ تو یہ جب اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، دیکھیں پوری یونیورسٹی میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو یہی پیس ان کی رہی، اسپیڈ رہی، تو انشاءاللہ ہماری یونیورسٹی جو ہے رینکنگ میں بہت آگے جائے گی۔ ٹھیک ہے، سیاسی پارٹیاں سیاسی شعور کو بڑھانے کے لیے کس طرح اہم کردار ادا کر سکتی ہیں؟ بالکل، سیاسی شعور بڑھانے کے لیے پہلا سٹیپ ہی سیاسی پارٹی ہوتا ہے، کیونکہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہے، لوگوں کو ایک ڈائریکشن دیتی ہے۔ اس سے پہلی سب سے بڑی اگزامپل تو ہم پاکستان کے حوالے سے دے سکتے ہیں کہ 1906 میں جب مسلم لیگ اسٹیبلش ہوئی تو وہ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی تھی نا، وہی پولیٹیکل پارٹی اسی کے موومنٹ کی بیس پہ پاکستان جو ہے 1947 میں اسٹیبلش ہوا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو پاکستان بنا تھا وہ کوئی آؤٹ آف پولیٹیکل مین بنا تھا، بلکہ وہ پولیٹیکل مین سے، ڈیموکریٹک مین سے ہی بنا تھا، وہ کوئی ملٹری مین سے نہیں بنا تھا، یعنی کہ پاور کے زور پر نہیں بنا تھا، ایک سیاسی شعور کی وجہ سے ہی بنا تھا۔ تو اگر 1947 سے پہلے ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے ایک علیحدہ وطن بنا سکتی ہے، ملک مسلمانوں کے لیے بنا سکتی ہے، تو یقیناً پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے سیناریو میں بھی بہت اپنا رول ادا کر سکتی ہیں اور کر رہی ہیں، اور لوگ اپنے شعور کے بارے میں زیادہ جو ہے کانشیس ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، مطالعہ پاکستان ڈپارٹمنٹ میں کتنا طلبات ایم فل اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور کتنا فیکلٹی ممبر ہیں؟ فیکلٹی ممبر تو ہم 11 ہیں، جس میں 7 ہم پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، باقی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ایم فل تو سب ہیں۔
تو جہاں تک اسٹوڈنٹ کی ہے وہ آلموسٹ ہماری وہ اسٹرینتھ مکمل ہے. مجھے ایگزیکٹ تو یاد نہیں ہے کہ کتنے، لیکن ہم جو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کی ریشو کے حساب سے ایڈمیشن کرتے ہیں اس لحاظ سے ہماری وہ ریشو کمپلیٹ ہے. مطلب کہ ایک ڈاکٹر کے پاس 11 یا 12 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے ہم سب کے پاس وہ ریشو کمپلیٹ ہے. ٹھیک. پروفیسر ڈاکٹر آفتاب حسین گیلانی، چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف پاکستان اسٹڈیز اینڈ ڈین فیکلٹی آف لا کی لیڈرشپ میں پاکستان ڈپارٹمنٹ جو ہے کس حد تک ترقی کر رہا ہے، اور ان کا آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح کا بیہیو ہے، اس طرح کا کیا پوائنٹ آف ویو ہوگا؟ ڈیفینیٹلی یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ایک ٹیم جو ہوتی ہے، ٹیم ہمیشہ اپنے ایک لیڈر کے حساب سے ہی چلتی ہے. جی. اور جو ٹیم ورک ہوتا ہے اس میں ایک کارڈیل ریلیشن شپ ہوتا ہے. سب آرڈینیٹ اور جو ہیڈ شپ ہوتی ہے اس کے درمیان ایک کارڈیل اور فرینڈ شپ ریلیشن شپ ہی اس ڈپارٹمنٹ کو بوسٹ کرتی ہیں یا اس کی سکسیس کے لیے ہوتی ہے. تو ہمارے جو آفتاب گیلانی صاحب ہمارے چیئرمین ہیں، ماشاء اللہ ان کی لیڈرشپ میں ڈپارٹمنٹ ہر لحاظ سے جو ہے گرو کر رہا ہے، کیونکہ یہ ایکٹیویٹیز کروانے میں خود بھی ایک سوشل قسم کے ہیں، اور تقریباً یونیورسٹی میں جتنے بھی بڑے بڑے جو ان کی کمیٹیز ہیں ان کے یہ ہیڈ بھی ہیں. اور یہاں پر بھی وہ اکیڈمک ایکٹیویٹیز کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں. اور ڈپارٹمنٹ میں ظاہر اکیڈمک ایکٹیویٹیز چلیں، ریسرچ ایکٹیویٹیز چلیں، یعنی سیمینار کرواتے ہیں، ابھی کانفرنس کروا رہے ہیں، اور باقی فیکلٹی کے ساتھ، کولیگ کے ساتھ ان کا بیہیویئر بہت اچھا آئیڈیل ہے. ہم سب کے یہ آئیڈیل ہیں، اور انشاءاللہ یہ چیز جو ہے، یہ ان کی جو خوبی ہے یہ کنٹینیو رہنی چاہیے. اور ہم سب دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ اسی طرح ہمارا ایک کارڈیل اور فرینڈلی ریلیشن رہے ڈپارٹمنٹ میں. ادب کے حوالے سے بات کروں تو ادب سے کس حد تک لگا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کی ہابیز کیا کیا ہیں؟ بس جو بھی اکیڈیمیا کے ساتھ ہوتا ہے، جو بھی پڑھائی کے ساتھ پروفیسر جو ہوتا ہے اس کو ادب کے ساتھ تو شوق رہتا ہی ہے، پڑھنا پڑتا ہے. لیکن جہاں تک آپ کی بات ہے کہ کیا ہابیز ہیں، تو ہابیز یہی پڑھنے پڑھانے کی ہابی میں تو ہے. باقی سوسائٹی کے ساتھ رہتے ہیں، سوشل جو بھی ریلیشن شپس ہیں وہ بھی اٹینڈ کرتے ہیں. کوئی اس طرح تو میں اسپیسیفک نہیں کہہ سکتا کہ میری کوئی خاص کوئی ہابی ہے کہ کرکٹ ہے یا کوئی اور گیم ہے. یا سوسائٹی میں ایک نارمل انسان جس طرح ہے اس طرح ہماری. ٹریول کرنا پسند ہے آپ کو؟ ٹریول پسند بھی ہے اور ہو بھی جاتا ہے ٹریول، کیونکہ تھرو آؤٹ لائف آلموسٹ ایجوکیشن کے سلسلے میں مختلف یونیورسٹی میں ہم پڑھتے رہے، اور اس کے بعد پھر جاب کے سلسلے میں مختلف اسٹیشن پہ پوسٹنگ رہی. تو آل اوور پاکستان آلموسٹ ٹریولنگ رہی ہے. ٹریول کرنے سے کیا چیز کریٹ کرتے ہیں، کیا چیز سیکھتے ہیں آپ؟ وہ تو یقیناً آپ جہاں بھی جاتے ہیں ایک وہاں کا کلچر سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں لوگوں کا ایک مزاج کا پتہ چلتا ہے، وہاں کے لوگوں کی اکنامک کنڈیشن کا پتہ چلتا ہے کہ وہاں کے ان کی معاشی حالات کیسے ہیں، کیونکہ وہی چیز ریفلیکٹ کرتی ہے ان کے آگے اس شعور پہ، ایجوکیشن پہ. تو بہت کچھ سیکھنے میں، یعنی پاکستان اسٹڈی کا اگر کوئی بندہ ہے تو اس کو ٹریولنگ میں جو ہے اس کو فرسٹ ہینڈ نالج، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ملتی ہے ٹریولنگ کے تھرو. وہاں کے اکنامک کا، پولیٹیکل کا، یا جو بھی سچویشن، جو بھی کنڈیشن ہوتی ہے لوگوں کی. ٹھیک. پاکستان کا کون سا شہر آپ کو اچھا لگتا ہے؟ مجھے تو یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ سب سے پہلے تو انسان جس شہر میں پیدا ہوتا ہے اس کو وہی شہر اچھا لگتا ہے. مجھے چنیوٹ جو ہے وہ شہر اچھا لگتا ہے. لیکن اگر ماڈرن حساب سے دیکھیں یا ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو پہلے نمبر پہ لاہور ہے، پھر اسلام آباد ہے. بہاولپور میں آپ رہ رہے ہیں، بہاولپور کیسا لگا آپ کو؟ بہاولپور بھی بالکل آل دو کہ یہ پیریفری میں اس کو کہتے ہیں، لیکن اس میں تمام سہولیات ہیں. چھوٹا شہر ہے اور بہت اچھا ہے اس لحاظ سے، اس کو ہم ان سے کم نہیں کہہ سکتے. ٹریڈیشنل سٹی بھی ہے اور باقی ماڈرنزم بھی ہے اس میں. ایجوکیشنل فیسلٹیز ہیں، ماڈرن ایجوکیشن یہاں پہ دی جاتی ہے اور بہترین ہے، زبردست انفراسٹرکچر بہت اچھا. ٹھیک ہے. اچھا سر، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ اسٹوڈنٹس کو کووڈ-19 کے حوالے سے ہو گیا، تعلیم کے حوالے سے ہو گیا. بس ایک چیز ہوتی ہے کہ ایمانداری، ہارڈ ورک جو ہے یہ ہمارا ایک اصول ہونا چاہیے. پاکستان میں انفارچونیٹلی پروفیشنلزم کی بہت کمی ہے. پروفیشنلزم یہ ہوتا ہے کہ آپ جس بھی فیلڈ میں ہوتے ہیں اس فیلڈ میں آپ ایکسپرٹ ہوں. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارا فیلڈ کچھ اور ہوتا ہے، ہماری ایکسپرٹیز کچھ اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم جس فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوتے، یا کسی اور فیلڈ میں ہم اپنی اوپینین دینے کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں پروفیشنلزم کی ضرورت ہے کہ ہم جس بھی فیلڈ میں ہیں، جس بھی اسٹیج پہ ہیں، وہاں پہ محنت ایمانداری سے کام کریں.
اور چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں، ہم اسٹوڈنٹ اگر ہیں تو وہ بھی اپنے پروفیشنلزم کو شو کریں کہ دیانتداری سے پڑھیں، اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کریں. اگر ہم ٹیچر ہیں تو ہمیں ایز اے ٹیچر ایکسپرٹ ہونا چاہیے، پروفیشنلزم کی طرف فوکس کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں، ہم اپنی پروفیشنلزم کو امپروو کریں اور دیانتداری، ایمانداری، خلوص اور محنت، یہ چیزیں ہیں اور ہمیں ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا. جی بہت شکریہ، ویلکم. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.